السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں عبید اسکیری اسٹوریز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے راشد احمد نے، جو کہ بتاتے ہیں کہ ان کے فرینڈ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کے بعد ان کا دوست جو ہے کبھی بھی رات کو اکیلے باہر گھر سے نہیں جاتا اور ڈرا ڈرا سا رہتا ہے، اور اگر کبھی کبھار اس کو رات کو یہ واقعہ دوبارہ یاد آ جاتا ہے تو وہ رات کو ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا۔ تو یہ کہانی راشد احمد ہمیں اپنے دوست کی سنا رہے ہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم عبید، میرا نام راشد ہے اور یہ کہانی میں اپنے دوست کی سنا رہا ہوں جس کا نام فیصل ہے۔ رات کے اندھیرے میں راج نگر سے کالی پاتی جانے کا راستہ سنسان اور خوفناک تھا۔ کالی پاتی یہ گاؤں الہ آباد کے قریب واقع تھا جو برسوں سے ویران اور پر اسرار تھا۔ اس گاؤں کے راستے میں پرانا سا بس اسٹاپ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ کہانی مجھے خود میرے دوست نے سنائی ہے۔ میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کی لرزتی آواز مجھے بھی خوفزدہ کر رہی تھی اور اس نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ اس نے یہ کہانی اپنی لرزتی ہوئی آواز میں سنائی اور کہا کہ راشد، یہ کالی پاتی کی ایک سنسان رات تھی۔ میری بس چھوٹ گئی تھی اور میں مجبوراً اس پرانے بس اسٹاپ پر کسی بس کا انتظار کرنے لگا۔ وہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور جنگل سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اسٹاپ پر بیٹھا اپنی بس کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی چلتی میرے پاس آ رہی تھی اور عجیب و غریب انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا، بیٹا کیا تمہیں معلوم ہے یہ جگہ کتنی پرانی ہے؟ میں نے سر ہلا کر منع کر دیا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ عورت نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں کئی سال پہلے ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا جس میں ایک بس پلٹ گئی تھی اور اس بس میں موجود سبھی لوگ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ تب سے اس جگہ پر بھوتوں کا راج ہے، یعنی یہاں پر بھوت پریت وغیرہ رہتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے عورت کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کی آواز گونجنے لگی اور اس نے بولا، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے لگا کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن تبھی میں نے اپنے پیچھے کچھ اور سایوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ سبھی کے سبھی حادثے میں مرنے والے لوگ تھے۔ ان کے جلے ہوئے جسم اور خالی آنکھیں دیکھ کر میرا دل دہل گیا اور میں بہت زور زور سے چیخنے لگ گیا۔ پھر مجھے اچانک سے دور سے ایک بس آتی ہوئی دکھائی دی اور وہ بس اسٹاپ پر آ کر رک گئی، لیکن وہ عام بس نہیں تھی، وہ پوری طرح جلی ہوئی تھی اور اس میں بیٹھے مسافر خوفناک آواز سے زور زور سے ہنس رہے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، آؤ اس میں بیٹھ جاؤ۔ میں ایک دم سے وہاں سے بھاگ کر نکلنے لگا، لیکن میرے قدم زمین سے جیسے چپک گئے تھے۔ پھر وہی بوڑھی عورت میرے قریب آ کر بولی، یہ تمہاری آخری رات ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب ہوش آیا تو میں گاؤں کے ایک گھر میں بیٹھا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ میں بس اسٹاپ پر بے ہوش پڑا تھا اور وہ بس اسٹاپ آصف زدہ ہے۔ جب میرے دوست فیصل نے مجھے یہ کہانی سنائی تو میں بھی بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ اسے ابھی بھی خوف سے پسینہ آ رہا تھا۔ یہ کہانی سننے کے بعد مجھے ڈر تو لگا، لیکن میرے دل میں بھی ایک خیال سا آیا کہ میں بھی وہاں جاؤں اور میں اس بس اسٹاپ کو دیکھ کر آؤں کہ کیا واقعی وہاں پر ایسی کچھ چیز ہے بھی یا یہ صرف اس کا وہم تھا۔ تو عبید، یہ تھی میرے دوست فیصل کی کہانی جس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی، تو میں نے آپ کو بھیجی۔ اگر آپ کو کہانی میری اچھی لگے تو اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کرنا۔ السلام علیکم۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی راشد کی، جن کے دوست کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا انہوں نے ہم سے شیئر کیا۔ مجھے ان کی سٹوری پسند آئی تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ اگر آپ بھی مجھے اپنی سٹوری بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے آ رہے ای میل پر یا واٹس ایپ نمبر پر مجھے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کہانی کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کر دیں پریس، تاکہ نیکسٹ آنے والی ہارر سٹوری بھی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ہارر اسکیری سٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔